اور فاطمہ زہرا ایسی ماں ہے دنیا میں، عظیم ماں، کہ حسن سے لے کے آج تک جو سید پیدا ہوتا ہے فاطمہ کے ماں ہونے پر فخر کرتا ہے۔ السلام علیکم صدا صاحب، کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ٹھیک ٹھیک، میں پاکستان سے، ضلع بہاولپور، تحصیل احمد پور، شہر شریف سے۔ بہاولپور، اچھا، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی کہ آپ نے کال کر کے۔ اللہ آمین، اللہ آمین، اللہ آمین۔ وہ سرائکی اچھا زون ہے سر، نا مجھے بہاولپور والے سرائکی بولتے ہیں نا ہم؟ جی جی جی، ہاں سرائکی بولتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ٹھیک۔ اور سرائکی جو بہت ہی میٹھی زبان ہے، اوئے ہوئے کیا بات ہے، پنجابی کے مقابلے میں وہ زیادہ میٹھی ہے کہ نہیں؟ جی 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 ہمیں جی تو جی، بہت ضرور بولنا اس کا ضرور۔ مشکل ہے، لیکن وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے سرائکی۔ اچھا، سرائکی بولوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی نا؟ تھوڑا سا ہاں بول دیں، تھوڑا سا بول دیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا صحیح، ایک مسئلہ ہے کہ بھئی قرآن شریف دے آیات اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جی اے حبیب تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ وہ کون سے دشمن تھے جو جسے جگوں اللہ آدھا پہ کہ بھئی تیرا دشمن بے اولاد رسن؟ تاریخ ہاں دے جتنی بھی کتاباں پڑھ دے سے انہیں وچ سارے جا اولاداں ہیں وے کہ بھئی انہیں کو کیویں بیان کیتا وے سی کہ بھئی اللہ کنہیں کو دشمن آدھا پہ کہ بھئی نبی پاک کو آدھا پہ کہ بھئی تیرا دشمن جی جیرا ہو سی بے اولاد ہو سی۔ دیکھیں، میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ جی وآلہ جی وسلم کا جو شان تھا مخالفین کے کتب میں یہی ہے کہ وہ عاص ابن وائل تھا اور عمرو ابن العاص تھا۔ یہ دو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر پڑھتے تھے اور شعروں میں ان کے مذاق اڑاتے تھے۔ اور حج، عربی زبان میں ہوتا ہے حج وہ شعر ہوتا ہے جو کسی کی ایک مد ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ نعت شریف پڑھو، ایک نعت ہوتا ہے، نعت مد ہوتا ہے کہ تعریف کرتے ہیں کسی کو، اور صحیح ایک حج ہوتا ہے، حج ہوتا ہے صحیح کسی کی برائی بیان کرنا۔ تو صحیح عربوں میں یہ رسم تھا کہ کسی سے اگر دشمنی ہو تو اس کی برائی میں آپ شعر کہتے تھے، قصیدے کہتے تھے، تو اس کو مذاق اڑاؤ، اس کو کہہ دو کہ یہ بدشکل آدمی ہے، یہ کالا ہے، یہ کمزور ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں، اس کے گھر میں جاؤ تو اس کی بیوی مثلا اب عرب زبان میں حج ایک بہت بڑی وسیع باب ہے۔ ہر شاعر یہ بڑے تھے بہت پرانے زمانے سے، ابھی تک شاعری بہت اب بھی شاعری بہت فل جوش و خروش پہ عربی زبان میں۔ تو یہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے کیا کرتے ہیں، عجو کرتے ہیں، اور ان کے قصیدے اردو زبان کی طرح نہیں ہے۔ اردو زبان میں زیادہ سے غزل زیادہ رواج ہے نا، غزل کے کتنے ابیات ہوتے ہیں، 7 8 9 10، اس کے بعد ختم ہے، قافیے ختم ہو جاتے ہیں، شاعر کو اس سے زیادہ شعر بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس طرح قصیدے ہوتے ہیں، وہ قصیدہ ایک ہی قافیے میں 1000 بیت، ایک ہی قافیے میں 2000 بیت، اس طرح ان غزل نہیں ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں کیا قصیدے ہیں، قصیدہ غزل ہی ہے لیکن اس کے ابیات زیادہ ہوتے ہیں، 1000 2000۔ تو یہ بیت کہتے تھے، شعر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا بکتے ہوئے۔ یہ کون تھا؟ یہ زیادہ اس میں عاص ابن وائل تھا اور ایک عمرو ابن عاص تھا۔ اللہ نے خبر دی کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے شانے ہیں، یہ آپ کو برا بلا کہنے والے لوگ ہیں، یہ ابتر ہیں، ان کی نسل نہیں چلنے والی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی عمرو بن العاص کہتا ہے کہ میں ابن عاص کے نسل سے ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں عاص ابن وائل کے نسل سے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی شخص ہے، ان کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ صحیح۔ جی، تو دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی خمس جو ہے وہ کس چیز کتنا بنتا ہے، یہ کتنا دینا چاہیے سادات کو اور غیر سادات کو؟ جو مشہور ہے میرے بھائی نقد وہی پیسوں میں خمس 1/5 کو کہتے ہیں نا، 1/5۔ خمس کا مطلب یہ تو 20%، 100 میں سے 20، 1,00,000 سے 20,000 بنتے ہیں، 1,00,000 روپے سے 20,000 روپے خمس بنتے ہیں، 1,00,000 میں سے 5 روپے سے 1 روپے خمس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خمس ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اچھا، ایک میرا پرسنل سوال تھا، تو یہ نہ ہو یہ پھر میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ آ جائے یہ تو آ جائے گا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پرائیویٹ ابھی پرائیویٹ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی جو کہیں گے سب لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ مجھے پھر یہ مختصر بات یہ جواب دے دیں، بغیر ولی کے یہ وہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟
نہیں اس کے روایات زیادہ ہیں، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عورت ایسا ہے کہ وہ اس کا ولی ہے، اس کا باپ زندہ ہے یا اس کا دادا زندہ ہے، اور وہ ہاں اپنا فیصلہ خود نہیں کرتی، یعنی بچی ہے، اس کا صحیح والد اس کے فیصلے کرتی ہے نا، دیکھ بھال اس کے والد کے ہاتھ میں، صحیح سرپرستی اس کے والد کے ہاتھ میں، تو وہ روایات میں یہ ہے کہ اس کو ولی کی اجازت ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ سرپرستی ایک عورت ہے، خود کاروبار چلا رہی ہے، زمینداری کر رہی ہے، بھائی وہ صحیح پھر اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یا ایسے عورت ہے اگر جس وہ کی جو باکرہ نہیں ہے، پہلے شادی ہو چکی ہے یا پہلے اس کا بکارت ختم ہو چکی ہے نا، باکرہ ہے نہیں، صحیح تو پھر وہ اس کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھ دیا جائے تو پھر اس کا نکاح اگر انجانے میں اگر ہو پڑھ دیا جائے تو یہ اس کی ضرورت ہے بھائی، یہ مشکل ہے، کیونکہ اب ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ جو نکاح غیر ولی کا ہوتا ہے نا، اس کی نکاح نہیں ہوتی ہے. اس روایت میں دیکھ لوں، مخالفین کے ہاں تو یہی روایت ہے، لا نکاح الا بولی. اگر کسی کا ہو گیا ہو تو پھر اگر بعد میں اس کے والدین راضی ہو گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے. اگر والدین راضی نہیں ہوئے ایک منٹ وہ دیکھنا ہوگا بھائی، وہ دیکھنا ہوگا بھی، میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر ولی کے بغیر ہوگا نا، یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی وقت نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے نا، میں دیکھ لوں اس مسئلے کو حدیث میں، کہ اگر کوئی عورت کر دے بغیر کے، ظاہر یہی ہے کہ اس کی نکاح باطل ہے، ظاہر تو یہی لگتا ہے. دیکھنا ہوگا. اوکے، مزید اس کو تاکید کرنا پڑے گا. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت. تھینک یو. ٹھیک ہے اوکے، اللہ خدا آپ کو حافظ، خوش خدا رکھے. حافظ، خدا حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. تھینک یو. سرور کائنات کی شادی کے بعد بی بی خدیجہ سے آپ کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، جناب قاسم، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم ہوا، اور جناب طیب، جن کا لقب طاہر بھی تھا. لیکن مشیت پروردگار سے وہ بچے کم سنی میں جاتے رہے اور زندہ نہ رہے. کافروں نے رسول پر طنز کرنا شروع کیا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کیا، یعنی بے اولادہ، جس کی اولاد نہ ہو. اللہ کو یہ طنز پسند نہیں آیا اور اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، اور نور کا ایک حصہ جو نور اول تھا مگر صلب انبیاء میں رکھا نہ گیا تھا، اور اللہ نے عرش اعظم پر اس کو محفوظ کر لیا تھا، سیب جنت کی شکل میں رسول اللہ کو پیش کیا گیا. عزیزان گرامی، بچے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس نور کا تذکرہ ہے. یہ نور فاطمہ زہرا تھا. اللہ نے صلب آدم میں رسول اور 12 اماموں کا نور تو رکھا، مگر مقدرہ اولیاء معصوم عالم کا نور صلب انبیاء میں رکھنے کے بجائے عرش اعظم پر محفوظ رکھا. شب معراج وہ نور رسول اللہ کو ودیعت کیا گیا. میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید اسی لیے معراج رات میں ہوئی کہ ایک پردہ نشین کا نور آنا تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد حدیث میں ہے کہ اکثر سرور کائنات
جناب معصوم عالم کے سر اقدس کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس سے سیب جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس کی بیٹی کا نور ودیعت کیا، اور نور فاطمہ کے پوری دنیا میں روئے زمین پر پیغمبروں کو لے کے اور اللہ کے خاص بندوں کو لے کے صرف 3 امین بنے۔ نور فاطمہ کے صرف 3 امین بنے روئے عرض کے اوپر، ایک رسول اللہ، ایک خدیجہ الکبریٰ، ایک علی مرتضیٰ۔ بس اور اللہ نے ادھر نور فاطمہ ودیعت کیا، ادھر خوشخبری دی کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب، یہ کفار آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین امامیہ نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، ہم نے آپ کی نسل میں برکت دی اور آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اللہ کی اور اس کی راہ میں قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن هو الابتر، وہی بے اولادہ رہے گا، اسی کی نسل قطع ہوگی۔ آپ کو کثرت نسل ہم نے عطا کی۔ یہ مجدہ دے کے اللہ نے ایک بیٹی دی، اور عزیزان گرامی، دنیا میں ہر آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ سرور کائنات کی نسل ان کی بیٹی سے چلی، سرور کائنات کی نسل ان کی بیٹی سے چلی، اور ایسی بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی کہ آج تک ساری دنیا میں نسل فاطمہ موجود ہے۔ وہ جو ابتر کہنے والے تھے، انہوں نے سیدوں کو قتل کیا، ان کے خون کا گارہ بنایا، ان کو دیواروں میں چنا، مگر اللہ نسل میں اضافہ کرتا رہا اور نسل فاطمہ پھولتی پھلتی رہی۔ اور فاطمہ زہرا ایسی ماں ہے دنیا میں، عظیم ماں، کہ حسن سے لے کے آج تک جو سید پیدا ہوتا ہے فاطمہ کے ماں ہونے پر فخر کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، چشم فلک نے اس مرتبے کی بیوی دیکھی نہیں جس کا باپ بھی معصوم، جس کا شوہر بھی معصوم، جس کی اولاد بھی معصوم، جو خود بھی معصومہ۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے اور وہ روایت آپ کو سنا دوں۔ آیت اللہ شیرازی، سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیرت فاطمہ الزہرا، عربی زبان میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوا ہے یا انگریزی میں یا کسی دوسری زبان میں یا نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے صاحبزادے نے کویت میں وہ کتاب مجھے دی، چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ حدیث پڑھی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ شیرازی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا حدیث قدسی ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، افلاق کو نہ بناتا۔ اگر آپ کو نہ بناتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ حدیث قدسی اتنی ہی ہے،
کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا. لیکن وہ عالم آدمی تھے, انہوں نے ریفرنس کے ساتھ پوری حدیث لکھی مکمل. کہا اس کا یہ ٹکڑا مشہور ہے لیکن مکمل حدیث یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, ہے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو افلاق کو نہ بناتا, کائنات کو نہ بناتا. اور دوسرا ٹکڑا ہے لولا علی لما خلقتک, اور اگر علی کو نہ بناتا تو آپ کو نہ بناتا. اور اس کا تیسرا ٹکڑا ہے لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا. اب عزیزان گرامی, روایت تو میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کو سنا دی. ظاہر ہے کہ میں معمولی آدمی ہوں, ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم کی کتاب سے میں نے ریفرنس دے کے آپ کو روایت سنا دی. لیکن ہم کو جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ مجلسوں میں بھی پڑھنا پڑتا ہے, تو اس کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیے, خلقت رسول سبب خلقت کائنات ہے, لیکن رسول اپنے علم و فضل اور مرتبے کے ساتھ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اندھیرا ہے نا. جب رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں, یہ تو قیامت تک رہیں, اور اگر قیامت تک کی زندگی لے کے نہیں آئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد پھر اندھیرا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ چراغ سے چراغ جلے, تاکہ ایک چراغ بجھ جائے تو اندھیرا نہ ہو. لہذا رسول کے لیے کائنات بنائی گئی, لیکن رسول چلے جائیں گے تو ان کے علم, ان کے فضل, ان کے اخلاق, ان کے کرم کا وارث کون ہوگا؟ تو دنیا میں پھر اندھیرا چھا جائے گا. لہذا علی بنائے گئے تاکہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھ سکے. چلیے, علی بھی قیامت تک کی زندگی لے کے نہیں آئے ہیں. جب علی چلے جائیں گے تو بات تو پھر وہی آ گئی, ارے 30 برس بعد نہ صحیح, 30 برس بعد اندھیرا ہو گیا. تھوڑے دنوں تک اور روشنی رہی, اس کے بعد پھر روشنی چلی گئی. تو اگر علی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب نسل فاطمہ ہوگی, جس سے نسل امامت آگے بڑھے گی, اور چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہے گا, تاکہ صبح قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. صلوات بھیج دیں محمد.